اس امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اس امت کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یعنی سنت کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ تو یہ اعزاز آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور اس کی امت کو عطا فرمایا۔ اس سے جو پہلی امتیں تھیں ان کے نہ تو نبیوں کی تعلیمات محفوظ ہوتی تھیں، نہ ان نبیوں پر جو کتابیں اترتی تھیں ان کی تعلیمات محفوظ ہوتی تھیں۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ ان امتوں کے جو علماء ہوتے تھے اور جو رہبان لوگ ہوتے تھے وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو مسئلے بتاتے تھے اور ان کو گمراہ بھی کر دیتے تھے، جس طرح کہ سورہ توبہ میں آتا ہے۔ اس امت پر احسان یہ ہے کہ کوئی بھی مولوی جب کوئی مسئلہ بیان کرے تو قرآن اور سنت اس پر اس کو پرکھا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں محفوظ حالت میں موجود ہیں۔ لہذا اگر اس کا کوئی مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ مقبول ہے، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو مردود کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس امت پر احسان ہے، لیکن اس کے باوجود پھر لوگ جو ہیں کچھ کہتے ہیں جی ہم بس مولویوں کے پیچھے چل رہے ہیں، فلاں کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص انعام کیا ہے کہ قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے اور وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی عالم، مولوی، مفتی فتویٰ دے، مسئلہ بتائے تو دیکھیں قرآن کریم اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو پھر درست ہے، اگر اس سے ہٹ کر ہے تو پھر اس کی اتباع کوئی ضروری نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بات کو اگر تم قرآن و سنت کے مخالف پاؤ، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مخالف پاؤ تو اس کو جو ہے وہ دیوار پر پھینک دو۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے مطابق زندگیاں ڈھالنی ہیں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي الرَّسُولِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن اور سنت۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ درست راستہ طریقہ وہی ہے جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے۔ آپ نے بعد میں آنے والے مولویوں، پیروں یا اور کسی کے بارے میں نہیں فرمایا، اپنے بارے اور اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق